بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث کی تلاوت کی۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس عنوان کا نام ہے محرم کی فضیلت اور اس میں ہونے والی قربانی۔ معزز سامعین، یوں تو کائنات کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ انسان اور جن، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ و درخت، حیوانات، نباتات و جنگلات، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے ساری کی ساری چیزیں اللہ۔ ایک اور مقام میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیت وقت پر 3 مرتبہ اس بات کا ذکر فرمایا۔ سورۃ النساء پڑھیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 131 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس اعلان کو دہرایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں اور تمہیں میں نے اس بات کی وصیت فرمائی کہ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرتے ہو، اگر تم انکار کرتے ہو تو بے شک زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف والا بے نیاز ہے۔ حضرت سامعین، تو پتہ چلا کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، ساری چیزوں کا بادشاہ اللہ ہے، تمام چیزوں پر اللہ کی حکمرانی ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اپنی طرف نسبت کیا، اور ان چیزوں کو اپنی طرف نسبت کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور ان کی عزت کو بیان کرے۔ جیسے کہ ناقۃ اللہ، یعنی صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ بیت اللہ یعنی کعبہ جو کہ امت مسلمہ کا قبلہ ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا۔ بقیت اللہ، جائز اور حلال طریقے سے کمائی اور بچت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیت اللہ یعنی اللہ کا بقیہ کہا۔ عباد اللہ، جو لوگ اللہ کے فرمانبردار ہیں، جو لوگ نیک و صالح ہیں، جو لوگ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد اللہ یعنی اللہ کا بندہ کہا۔ اسی طرح بعض مہینوں اور سالوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کے ذریعے نصیحت کی۔ تو سارے کے سارے مہینے، سارے کے سارے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، پھر ایام اللہ یعنی اللہ کے دن سے کیا مراد؟ تو اللہ کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر انعامات دیے اور مجرموں کو سزا دی گئی۔ جس دن حضرت نوح، ہود اور صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مجرموں سے بچایا اور مجرم تباہ و برباد کر دیے گئے، وہی دن ایام اللہ یعنی اللہ کے دن۔
اسی طرح اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو بھی شہر اللہ محرم یعنی اللہ کا مہینہ محرم کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی عظمت اور عزت کی دلیل ہے۔ اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نیک بندوں پر بہت سارے انعامات کیے اور یہ مہینہ بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھائی، تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس مہینے کی چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ روزے اول سے یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض کہ بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے اس وقت سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 احترام والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا و سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، تم ان مہینوں میں گناہوں کے کام نہ کرو۔ اور وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ آئیے حدیث سے سمجھتے ہیں۔ اللہ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک زمانہ اسی حالت پر گھوم کر آ گیا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یقیناً سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے جس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مہینے ایک دوسرے کے بعد ہے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور رجب کا بھی مہینہ ہے وہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ یعنی 3 مہینے لگاتار ہے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم کا مہینہ، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ دراصل دور جاہلیت میں لوگوں نے اسلامی سال میں بڑی خرابیاں پیدا کر رکھی تھی۔ بعض قبائل نے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تھا اور بعض قبائل نے حرمت والے مہینوں کی ترتیب بگاڑ رکھی تھی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خرابیوں کو دور فرما دیا۔ بہرحال یہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے یعنی احترام والے 4 مہینے میں سے ایک مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کی احترام کریں، اس مہینے میں اس کو فجور اور گناہوں کے کام سے دور رہیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اور اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ شکریہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ روزہ رکھا اور وہ اس لیے کیونکہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دیا تھا۔ آگے دریائے نیل تھا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اپنی عصا کو دریا میں ڈال دیے اور اللہ کے حکم سے دریا کے اندر راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا پار کر گئے اور فرعون اور ان کی قوم دریا میں ڈوب کر تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی لیے بطور شکریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مہینے میں روزہ رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے میں روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله، کہ مجھے امید ہے کہ 10 محرم کے روزہ سے اللہ تعالیٰ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے ہم اس مہینے میں روزے رکھیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 کا روزہ رکھا، اور یا 10 یا 11 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل اللہ کے مہینے محرم کا روزہ۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہجرت کی ابتدا ہوئی، اس لیے اسلامی سال کو ہجری سال بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں ہجرت کے اسباب بنے اور محرم کے مہینے میں لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ جب مکہ والوں نے جو لوگ اسلام قبول کیے تھے انہیں بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، انہیں بہت زیادہ تکلیف دینے لگے، تو اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور جب وہ ہجرت کیے وہ مدینہ محرم الحرام کا مدینہ تھا، اس لیے یہ مدینہ بہت ہی فضیلت والا مدینہ ہے۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ 10 محرم کو عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 10 بڑے بڑے انعامات کیے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اسی طرح اور بھی چیزیں۔ تو اسی بھی روح سے یہ مہینہ لوہا اور ماتم کرنے والا مہینہ نہیں، بلکہ یہ مہینہ شکریہ والا مہینہ ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں اس مہینے میں جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کے اندر لوہا و ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس مہینے کے اندر ڈھول بجانا اور نہ جانے کیا قافیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت کے اندر یہ سب چیزیں نہیں۔ پیارے ساتھیوں، اور جس واقعے کو بنیاد بنایا جاتا ہے اصل میں وہ واقعہ تاریخی اعتبار سے کمزور ہے، اس واقعے کے اکثر تفصیلات بے سند اور ناقابل اعتماد ہیں۔ تاریخ طبری کے ایک ہی صفحے پر 2 روایت موجود ہیں، اور دونوں روایتوں کے اندر جگہ اور تاریخ دونوں الگ ہے۔ ایک روایت کے اندر تاریخ 10 محرم کا لکھا ہوا ہے، تو ایک روایت کے اندر ماہ صفر کی تاریخ ہے، ایک روایت کے اندر جگہ کربلا ہے، تو دوسرے روایت کے اندر جگہ نینوا ہے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے اس واقعے کا محرم کے مہینے میں ہونا ہی معتبر نہیں، اس واقعے کا محرم کے مہینے میں ہونا ہی ضروری نہیں، لیکن اگر یہ واقعہ محرم کے مہینے میں ہوا بھی ہے تو یہ واقعہ شہادتوں پر مشتمل ہے، اور اگر شہادتوں پر لوہا کرنا، ماتم کرنا، غریبان چاک کرنا، نعرے لگانا اگر جائز ہوگا تو اسلامی تاریخ بڑی بڑی عظیم شہادتوں سے پر ہے، پھر تو ہمیں ہر روز ماتم کرنا پڑتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کے نام پر اس مہینے میں ماتم کیا جاتا ہے، یا حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضائل و مناقبت بھی بہت زیادہ ہے، بخاری شریف سے درج ذیل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک طرف موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا یہ نواسا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 لڑنے والے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی تو شہید ہوئے تھے، پھر ان کی شہادت میں لوہا و ماتم کیوں نہیں ہوتا، پھر ان کی شہادت میں نعرے کیوں نہیں لگائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی فضائل و مناقب بھی بہت زیادہ ہے، جو حضرت حسن اور حسین کے باپ ہیں،
جو فاطمہ الزہرا کے شوہر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کی شہادت پر نوحہ و ماتم بھی نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھ دیا تھا، جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا، بعض کئی دفعہ جن کی مواقبت میں قرآن بھی کرتا تھا، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر دیا تھا، وہ بھی تو شہید ہوئے تھے، ان کی شہادت پر نوحہ و ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جن کے جسم پر 90 سے زائد زخم لگے تھے، جن کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بازو کی جگہ پر لگا دیے، جس لیے انہیں طیار کہا جاتا ہے، ان کی شہادت پر نوحہ و ماتم کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کا انگ کاٹا گیا، جن کا سینے کو چاک کیا گیا، زبان سے چبایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ کی روح کو یہ اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی، مگر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ مجھے مت روکو، میں یہاں اپنے بھائی کی شہادت پر نوحہ و ماتم کرنے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں یہاں اپنے بھائی کو شہادت کی مبارکباد دینے آئی ہوں۔ اور سامعین، تو اسلامی تاریخ بڑی بڑی عظیم شہادتوں کی سکول ہے، لیکن تو تمام شہادتوں پر ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر نوحہ و ماتم کرنا، غریبان چاک کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، قرآن تو ہمیں مصیبتوں میں صبر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلین، کہ جو شخص مصیبتوں پر گریبان چاک کرتا ہے، اپنے گال پر تماشا مارتا ہے اور جاہلیت کی پکار پکارتا ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے حدیث کے اندر ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوحہ و ماتم کرنا کسی کے منہ سے جائز نہیں، لیکن اس مہینے کے اندر نہ جانے کتنے خرافاتیہ اور کتنے بدعات انجام ہوتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ حرمت اور احترام والا مہینہ ہے، جبکہ یہ مہینہ عبادتوں والا مہینہ ہے، جبکہ یہ مہینہ گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر نہ جانے کتنے خرافاتیہ کتنے بدعات ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا یعنی احترام والا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اس مہینے کا احترام کریں۔ ویسے تو گناہ کبھی بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر خاص طور سے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، ان مہینوں کے اندر خاص طور سے ہمیں گناہوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے انہیں حرمت والا احترام والا مہینہ قرار دیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔